السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی سرگرمیوں پر مشتمل ماہانہ نیوز بلیٹن اپریل 2026 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایوت محل میں راحت چیریٹیبل کلینک کا افتتاح، صحت اور خدمت خلق پر زور۔ ممبئی میں جماعت اسلامی ہند کی عید ملن تقریب، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام۔ مولانا خالد اشرفی پر حملے کے خلاف جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کا احتجاج۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کی جانب سے مختلف شہروں میں کیریئر گائیڈنس اور تربیتی ورکشاپ۔ ریاست کے مختلف شہروں میں عید ملن تقریبات اور اتحاد اور بھائی چارے کا فروغ۔ پوسد میں عازمین حج کے لیے تربیتی کیمپ، مناسک حج پر رہنمائی۔ ناگپور کی جامع مسجد جعفر نگر میں مسجد تعارف پروگرام، 80 بچوں کی شرکت۔ اور نائب امیر جماعت اور امیر حلقہ کا اورنگ آباد اور ناندیڑ دورہ، عمائدین شہر سے مشاورتی اجلاس۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 14 اپریل کے روز ایوت محل شہر میں راحت چیریٹیبل کلینک کا افتتاح امیر حلقہ مہاراشٹر جناب مولانا الیاس خان فلاحی کے دست مبارک سے عمل میں آیا۔ اس موقع پر شہر کی معزز شخصیات اور سماجی کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اپنے صدارتی خطاب میں مولانا الیاس خان فلاحی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحت و طبی رہنمائی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلام روحانی کے ساتھ جسمانی صحت کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے مریضوں کی عیادت، دلجوئی اور رہنمائی کو عظیم اجر و ثواب کا عمل قرار دیا۔ شعبہ طب و رہنمائی کے انچارج محمد نعیم نے میڈیکل ہیلتھ اینڈ گائیڈنس کی کارکردگی بیان کی۔ ممبئی میں جماعت اسلامی ہند ممبئی سٹی کے زیر اہتمام اسلام جم خانہ میں منعقد عید ملن تقریب میں مختلف مذاہب کے تقریباً 220 نمائندوں اور معزز شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے اور سماجی انصاف کے پیغام کو عام کیا۔ مہمان خصوصی نائب امیر جماعت جناب سلیم انجینئر صاحب نے کہا کہ عید کا حقیقی پیغام ایک ایسے عادلانہ معاشرے کی تشکیل ہے جہاں ظلم و ناانصافی کی کوئی جگہ نہ ہو۔ امیر حلقہ مہاراشٹر الیاس خان فلاحی، سابق ایم ایل اے یوسف ابراہانی، ابو عاصم اعظمی، ریٹائرڈ جسٹس ابھے تھپسے، ستیہ نام داس مہاراج، فادر میچل سیپستین، مولانا انیس اشرفی اور دیگر مقررین نے بھی اتحاد و انصاف اور نفرت کے خاتمے پر زور دیا۔ تقریب میں سماجی خدمات کے اعتراف میں کیشو چندر داس کو ہیرو آف دا سوسائٹی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی نے ممبئی کے معروف عالم دین مولانا خالد اشرفی پر ڈرگ مافیاؤں کے ذریعے کیے گئے جان لیوا حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے نہ صرف ایک مذہبی شخصیت بلکہ پورے معاشرے میں امن و امان پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا خالد اشرفی طویل عرصے سے نوجوانوں میں منشیات کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور انہیں اس تباہ کن راستے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان پر حملہ انتہائی افسوسناک اور قابل تشویش ہے۔ جماعت نے مطالبہ کیا کہ حملہ آوروں کو فوری گرفتار کر کے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کی جانب سے اپریل 2026 کے دوران ناندیڑ اور ممبرا میں مختلف تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا، جن کا مقصد طلباء و اساتذہ اور مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والوں کی مؤثر رہنمائی کرنا تھا۔ کونسلنگ کے دوران کورسز، اسکالرشپ، ہاسٹل سہولیات اور مستقبل کے تعلیمی امکانات پر رہنمائی دی گئی۔ پروگرام میں مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے امتحانی تیاری کے جدید طریقوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر پہلی کوشش میں CTET کامیاب کرنے والے اساتذہ کی تہنیت کرتے ہوئے انہیں سرٹیفکیٹس اور تحائف پیش کیے گئے۔ ان تمام سرگرمیوں نے طلباء و اساتذہ میں تعلیمی شعور، جدید تدریسی مہارتوں اور مسابقتی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے نیا جذبہ پیدا کیا۔ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مہاراشٹر کے مختلف شہروں امرکھیڑ، ناندورا، امراوتی،
بلارپور وغیرہ تقریباً 100 سے زائد مقامات پر عید ملن اور سدبھاونا پروگراموں کا شاندار انعقاد کیا گیا، جن میں مختلف مذاہب، سماجی و تعلیمی طبقات اور سرکاری شعبوں سے وابستہ سینکڑوں افراد نے شرکت کرتے ہوئے بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کے پیغام کو مضبوط کیا۔ ان پروگراموں میں مقررین نے قرآن مجید، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستانی سنت ادب کی روشنی میں اخلاقی اقدار، انسانیت کے تحفظ اور سماجی مساوات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ان تمام پروگراموں میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، باہمی احترام، انسانیت کے مشترکہ پیغام کو فروغ دینے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پروگراموں کے اختتام پر شرکاء نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے محبت، امن و بھائی چارے کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی ہند پوسد کے زیر اہتمام عازمین کے لیے ایک جامع تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 75 مرد و خواتین نے شرکت کر کے حج کے مناسک اور عملی رہنمائی سے بھرپور استفادہ حاصل کیا۔ حج سے متعلق عملی تربیت اور مفید رہنمائی مرزا عسکر اللہ بیگ صاحب اردھاپور نے فراہم کی۔ اختتامی نشست میں مفتی کلیم رحمانی صاحب نے عازمین کو اہم نصائح اور رہنمائی پیش کی۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور ویسٹ کے زیر اہتمام جعفر نگر کی جامع مسجد میں مسجد تعارف پروگرام منعقد ہوا، جس میں فیتری یرلا کے مانو مندر سمر کیمپ سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور تقریباً 80 بچوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں موزری گروکل کے ذمہ دار روی مانو اور مانو مندر کے منتظم گیانیشور درگا داس رکشک خصوصی طور پر شریک رہے۔ مہمانوں کا استقبال گمچھا پیش کر کے کیا گیا، جبکہ بچوں کو مسجد اور اسلامی عبادات سے روشناس کرایا گیا۔ مقامی امیر ڈاکٹر نور الامین نے وضو کی اہمیت اور طریقے بیان کیے، جبکہ مؤذن شہاب الدین نے اذان اور نماز کے عملی مظاہر پیش کیے۔ روی مانو صاحب نے اذان اور سورہ فاتحہ کا مراٹھی ترجمہ بھی پیش کیا۔ پروگرام کے دوران شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے گئے اور آخر میں ناشتے و لسی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا ایک متاثر کن لمحہ اس وقت سامنے آیا جب ایک بچے نے مسجد کے پرسکون ماحول سے متاثر ہو کر کہا کہ مجھے یہاں بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ملک معتظم خان اور امیر حلقہ مہاراشٹر مولانا الیاس خان فلاحی نے اورنگ آباد اور ناندیڑ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف اہم ملاقاتوں اور مشاورتی اجلاس میں شرکت کی، جن کا مقصد ملت و معاشرے کو درپیش مسائل پر سنجیدہ تبادلہ خیال اور عملی حکمت عملی تیار کرنا تھا۔ دورہ اورنگ آباد کے موقع پر جماعت کے وفد نے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کلیان کاڑے سے تفصیلی ملاقات کی، جس میں ملک کے بدلتے ہوئے سماجی سیاسی حالات، فرقہ پرستی کے بڑھتے رجحانات، اداروں کے مبینہ بھگوا کرن اور مہاراشٹر میں فرقہ وارانہ فسادات کے انسداد کے لیے عملی اقدامات جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ اسی موقع پر عمائدین شہر مشاورتی اجلاس میں 120 ممتاز شخصیات بشمول 15 خواتین نے شرکت کی اور اہم تجاویز پیش کی۔ ناندیڑ میں منعقد اجلاس میں تقریباً 70 معزز افراد نے شرکت کی، جہاں اجتماعی مسائل، سماجی ہم آہنگی اور مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔